بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ذرا تصور کریں، ایک بھائی کا حسد، دنیا کا پہلا قتل اور پھر اللہ کا ایسا فیصلہ کہ قابیل ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسے ظاہر کیا حابیل کا قاتل کون ہے اور قابیل کا انجام کیا ہوا؟ جانیے اس لرزہ خیز داستان میں۔ یہ کہانی انسانیت کی تاریخ کے پہلے قتل کی ہے جو حسد، نفرت اور شیطانی وسوسوں کی وجہ سے پیش آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو سورۃ المائدہ میں ذکر کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے سبق سیکھنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کی نسل میں اضافہ ہونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ شریعت کے مطابق ایک حمل میں پیدا ہونے والی بہن کی شادی دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی بھائی سے کی جاتی تھی تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ حابیل اور قابیل بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل بڑا تھا اور ایک سخت مزاج، ضدی اور نافرمان طبیعت کا مالک تھا، جبکہ حابیل نیک، نرم دل اور فرمانبردار تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے کرنی چاہی تو قابیل نے انکار کر دیا۔ اس کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسے اپنے لیے چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور وہ نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاملے کو اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دیا اور دونوں بیٹوں کو اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت کے دستور کے مطابق قربانی کو کسی بلند مقام پر رکھ دیا جاتا اور اگر اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا تو آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی۔ حابیل جو ایک چرواہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے بہترین موٹا تازہ جانور قربانی کے لیے پیش کر دیا، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا نہایت کمزور اور خراب گلا قربان گاہ میں لے آیا۔ اس نے کہا کہ اس نے جل ہی تو جانا ہے، میں کیوں اپنا گلا خراب کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی۔ اس پر قابیل کو شدید غصہ آیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نرمی سے جواب دیا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ یہ پہلا قتل تھا اور قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لاش کا کیا کرے، اور حابیل کی لاش کو گھسیٹتا رہا، چھپانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن قابیل یہ بھی چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس نے قتل کیا ہے۔ وہ اپنی بدنامی سے ڈر رہا تھا اور اس گناہ کو چھپانے کے لیے لاش کو کہیں چھپانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کا ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا تھا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہو گئی اور وہ خود کو چھپانے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ جب قابیل حابیل کی لاش کے ساتھ پریشان کھڑا تھا تو اللہ نے اسے سکھانے کے لیے ایک خاص واقعہ پیش کیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اسے دکھایا جائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ تب قابیل بولا، افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اپنے بھائی کی لاش دفن کر دیتا۔ قابیل نے جب ایک کوے کو زمین کھود کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کرتے دیکھا تو تب اسے سمجھ آیا کہ وہ بھی حابیل کو زمین میں دفن کر سکتا ہے۔ اس نے حابیل کی لاش کو دفن کر دیا، مگر اس کا خوف ختم نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ مکہ میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حابیل کو کئی دنوں تک نہ دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئے اور اپنے بیٹوں اور قریبی لوگوں سے پوچھا، مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ آخر کار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بتایا، اے آدم، تمہارا بیٹا حابیل قتل ہو چکا ہے اور اس کے بھائی قابیل نے اسے مارا ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام پر بہت صدمہ طاری ہوا۔ وہ بہت افسردہ ہو گئے اور رونے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ، یہ دنیا میں پہلا خون بہایا گیا ہے، اس کے بدلے میں انصاف کر۔
جب قابیل نے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں مختلف نشانات ظاہر کر دیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کوئی بڑا گناہ ہوا ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ زمین کانپنے لگی اور ایک خوفناک ماحول پیدا ہو گیا۔ سورج کی روشنی مدھم ہو گئی اور ایسا لگا جیسے کوئی بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ جانور بے چین ہو گئے اور چرند و پرند خوف کے عالم میں ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ قابیل نے سوچا کہ وہ اس جرم کو چھپا لے گا، مگر اللہ نے اس زمین پر بھٹکنے والا شخص بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور اللہ نے قابیل پر سخت عذاب نازل کیا۔ ایک روایات کے مطابق قابیل زمین پر بے مقصد بھٹکتا رہا، نہ سکون ملا نہ کوئی ٹھکانہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قابیل پر عذاب الہی نازل ہوا اور اس کی نسل کے لوگ بدترین اور زندگی گزارنے لگے۔ یہ قتل تاریخ کا پہلا قتل تھا اور اس کا جرم ہمیشہ کے لیے قابیل کے نام لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے قتل کا دروازہ کھولا تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قابیل پر بدبختی اور ذلت مسلط کر دی، اسے اپنے گھر اور بستی سے نکلنا پڑا، وہ دنیا میں بھٹکنے لگا، اسے پناہ نہیں دیتا تھا، وہ جس جگہ بھی جاتا لوگ اس سے نفرت کرتے، کیونکہ قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ اللہ نے اسے رحمت سے مرحوم کر دیا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ قابیل شمالی علاقوں کی طرف ہجرت کر گیا، جہاں اس نے ایک نئی بستی آباد کی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اپنی جڑواں بہن سے شادی کر لی، حالانکہ اللہ کے حکم کے مطابق اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بیوی کا نام اکلیمہ تھا، جو حابیل کی جڑواں بہن تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور قابیل اسی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد قابیل کی نسل آگے بڑھی، لیکن اس کی نسل کے لوگ بہت نافرمان اور ظالم ثابت ہوئے۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ نے قابیل کو زمین میں دھنسا دیا، جیسے بعد میں قارون کے ساتھ ہوا تھا۔ قابیل کی نسل میں زیادہ تر گمراہ لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے بت پرستی اور ظلم کو فروغ دیا۔ اس کی اولاد نے پہلی بار موسیقی، فحاشی اور برائیوں کو عام کیا۔ شیطان نے قابیل کے خاندان کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیا اور وہ اللہ کے دین سے ہٹ گیا۔ یہی نسل آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں غرق ہو گئی۔ دوستو، قتل کبھی چھپایا نہیں جا سکتا، اللہ سچائی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حسد اور غصہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جیسے قابیل کو برباد کر دیا۔ نافرمانی کا انجام ہمیشہ بدبختی اور ذلت ہوتا ہے۔ جو گناہ کی ابتدا کرتا ہے، اس کے گناہ کا بوجھ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا گناہ قابیل کے حصے میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ قابیل کا انجام ایک عبرتناک مثال ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم حسد، نفرت اور قتل جیسے گناہوں سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلام کی روشنی کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ تک ایسی معلومات فراہم کر سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین و اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔